آخری کتاب قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ رمضان اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کہ قیامت کے دن ادھر سے روزہ آ جائے گا اور ادھر سے قرآن آ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بندوں کی شفاعتیں کریں گے۔ روزہ کہے گا مالک یہ تیرا بندہ، اس کو میں نے دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا ہے، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر۔ قرآن کہے گا مولا یہ بندہ ہے، اس کو میں نے رات کو سونے سے باز رکھا، سونے نہیں دیا، یہ میری تلاوت کرتا رہا تراویح کی صورت میں، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر۔ حضور فرماتے ہیں اللہ روزے کی بھی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور قرآن کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا اور اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ پاک نے اسی ماہ مقدس کی جو شب قدر ہے، اس شب میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں نبی دیا ہے تو نبیوں کا سردار دیا ہے، اور اگر کتاب دی ہے تو ساری کتابوں کی سردار دی ہے۔ اس کے اندر تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ قرآن برکتوں کا منبع اور ماوا ہے، ملجا اور مرکز ہے۔ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا قرآن مجید فرقان حمید کا جو نور ہے صرف اسی بندے کے سینے میں اتر سکتا ہے جس کا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہو، جس کا تعلق، جس کا ناطہ، جس کا رشتہ مکی گنبد خضرا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر قرآن کی ہدایت اس کے سینے میں آتی ہے، قرآن کا نور اس کے سینے کو منور کر دیتا ہے۔ اور جس کا تعلق حضور کے ساتھ نہیں، وہ لاکھ قرآن پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی زبان پہ ورد ہو قرآن کا، قرآن اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی مثال سمجھو، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، بارش کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے ناپاک ہے؟ اچھا ہے برا ہے؟ اچھی چیز ہے، صاف ستھرا پانی ہے۔ آسمان سے بارش کی صورت میں جو پانی اتر رہا ہے، اب یہ پانی باغ میں، گلستان میں، باغیچے میں پڑتا ہے، جہاں پہ پھول ہیں تو وہاں کی خوشبو زیادہ ہو جاتی ہے، رونق زیادہ ہو جاتی ہے، ہریالی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو دیکھنے میں آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، وہاں بیٹھنے میں مزہ اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہی آسمانوں سے اترا ہوا پانی جب گندگی کے ڈھیر پہ پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی بدبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو ذرا، پانی ایک ہی ہے، ایک ہی آسمان سے نازل ہوا، باغ میں پڑا تو خوشبو میں اضافہ ہوا، گندگی کے ڈھیر پہ پڑا تو بدبو میں اضافہ ہوا ہے۔ جس کا سینہ حضور کی محبت کا باغ ہے، جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس سینے کے اندر نور زیادہ ہوتا ہے، معطر ہو جاتا ہے اس کا سینہ۔ لیکن جس کے سینے کے اندر حضور کا بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، جو حضور کے ذکر سے جلتا ہے، حضور کی شانیں اس سے سنی نہیں جاتی، وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن پر ہدایت کا نہیں، گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور خود قرآن بھی کہتا ہے
یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے، اس کے ذریعے اللہ بہتوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ تو قرآن برکت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہدایت اسی کو ملے گی جس کا تعلق سرکار کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھتے ہو نا پنکھا چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، اچھی شے ہے، یہ آپ کو ہوا پہنچا رہا ہے، گرمی آپ کی دور ہو رہی ہے، پسینہ نہیں آنے دے رہا، اس کے نیچے آپ بیٹھتی ہو تو سکون ملتا ہے، راحت حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن یہ پنکھا آپ کو راحت کم پہنچائے گا؟ بولیے ذرا، جب اس کا تعلق آپ، اس کا کنیکشن آپ بورڈ کے ساتھ کرتے ہو، بجلی کے ساتھ کرتے ہو، اگر آپ سوئچ نکال دو تو پنکھا پنکھا ہی ہے، یہ نہیں کہ اس کو یہ پنکھا نہیں رہا تو اس کو پنکھا ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن اب اس کے نیچے بیٹھنے کا کوئی فائدہ، وہ آپ کو آرام اور سکون پہنچائے گا نہیں ہے۔ جب اس کا سوئچ آپ بورڈ کے ساتھ، بجلی کے ساتھ جوڑو گے تو اب وہ پنکھا آپ کو راحت پہنچائے گا، سکون پہنچائے گا، نیچے بیٹھنے کا فائدہ ہوگا۔ تو قرآن ہدایت ہے، نور ہے، برکت ہے، رحمت ہے، لیکن فائدہ تب ہے جب اس کا تعلق تم صاحب قرآن کے ساتھ جوڑ دیتے ہو، پھر تمہیں فائدہ دے گا، ایسے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید، فرقان مجید، کئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، آؤ قرآن 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 پڑھو۔ قرآن کے اندر ہر شے ہے، تبیانا لکل شے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کائنات کی ہر شے کا علم قرآن میں ہے۔ میں ان لوگوں پہ بڑا حیران ہوتا ہوں، لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے، لیکن بدبخت نہیں مانتے کہ جس ہستی کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے اس کے پاس بھی کچھ علم ہے۔ صاحب قرآن کے لیے علم غیب نہیں مانتے، علم نہیں مانیں گے، اور قرآن کے اندر سارے اولین و آخرین کا علم مان لیں گے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اور ان لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ نبی تو مر کے مٹی میں مل چکا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن دیکھو، قرآن یہ کیا ہے؟ بولیے، یہ قرآن مصطفیٰ کا معجزہ ہے، یہ آقا کا معجزہ ہے، اور نبیوں کے بھی بڑے بڑے معجزات، لیکن خدا کی قسم قرآن یہ عالمگیر ایک معجزہ ہے اور دائمی مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ وہ تخت سلیمانی کہاں ہے؟ معجزہ ہے حضرت سلیمان کا، لیکن کہاں ہے وہ عصائے موسوی جو پتھر پر لگتا ہے تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، دریا پہ لگتا ہے تو رستے بن جاتے ہیں، وہ عصائے موسیٰ کہاں ہے؟ بولیے۔ وہ یوسف کا کرتا جو حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگتا ہے، بینائی لوٹ آتی ہے، معجزہ ہے، لیکن وہ کرتا کہاں پہ ہے؟ اللہ نے اور نبیوں کو معجزے دیے، لیکن وہ وقتی تھے، عارضی تھے، ایک حد تک، ایک وقت کے لیے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو قرآن کی صورت میں ایک ایسا معجزہ دیا ہے جو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ قرآن ایسا معجزہ ہے، اس کی تاثیر خدا کی قسم 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی جب بندہ اس کو کھول کے پڑھتا ہے اس کی تاثیر کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ آج بھی زندگیاں بدل رہی ہیں، آج بھی ذہن بدل رہے ہیں، آج بھی اس کی تلاوت سن کے بے ساختہ انسان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے بعد مستشرقین نے اسلام کے جو دشمن قوتیں ہیں ایڑی چوڑی کا زور لگایا، قرآن بدل دیں، لیکن قرآن کا ایک حرف بھی قرآن نہیں بدل سکے۔ بڑا زور لگاتے رہے،
میں نے کہا عقل کے اندو، اگر یہ زمانے کی گردش نہار اگر قرآن کو بدل نہیں سکی تو قرآن جس کا معجزہ ہے مٹی اس کے جسم کو بدل سکتی ہے کیا؟ قرآن بھی زندہ ہے اور صاحب قرآن مصطفیٰ بھی زندہ ہے. ذرا محبت سے سبحان اللہ بول دو. قرآن یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے. اور دیکھو ذرا، رائٹر کتابیں لکھتے ہیں، مصنفین کتابیں لکھتے ہیں، کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، دینی ہو یا دنیاوی ہو، پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے، مصنف نے، مؤلف نے یا جو ناشر ہے اس نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی غلطی اگر پائیں تو ہمیں مطلع کر دیں. اس کتاب میں ہم نے محنت بڑی کی ہے، اپنی طرف سے بڑی محنت کی ہے، لیکن اگر پھر بھی غلطی پائیں تو ہمیں بتا دیجئے گا. اللہ اکبر. ہر کتاب، کوئی بھی کتاب ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ محدث ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی دنیا دار رائٹر ہے، ہر کتاب کے شروع میں یہ بات لازمی لکھی ہوتی ہے کہ اس کتاب کے اندر اگر کوئی غلطی پائیں تو ہمیں لازمی بتائیں. ایک قرآن ہے، اس کو کھولتے ہی پہلے صفحے پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے لا ریب فیہ. اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں ہے. اللہ، یہ کتاب غلطیوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن ہے، اس کے اندر عیب ہے؟ بولیے ذرا، عیب ہے؟ سارے بولیں ذرا. سب کا ایمان ہے نا؟ بولو ذرا، جس کا ایمان ہے وہ بولے قرآن میں کوئی عیب؟ سب مانتے ہو قرآن بے عیب ہے؟ اور یار قرآن بے عیب ہے اور جس مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہے اس میں عیب کیوں نکالتے ہو؟ قرآن بھی بے عیب ہے، مصطفیٰ بھی بے عیب ہے. مصطفیٰ میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید ہدایتوں کا مرکز ہے، منبع ہے، ملجا ہے. قرآن کے اندر ہر شے کا علم. اچھا پھر یہ بھی کہ بابا وہ جبریل آ کے بتاتے تھے سرکار کو، جبریل آ کے بتاتے تھے. اگر جبریل نہ بتاتے تو مصطفیٰ کو کاہے کا علم ہوتا؟ آقا کو کیسے پتا چلتا؟ میں نے کہا چلو یہ بھی سن لو کہ جبریل کو زیادہ علم ہے یا میرے مصطفیٰ کو زیادہ علم ہے. جبریل قرآن لے کر نازل ہوئے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ الف. حضور نے فرمایا عالم تو، میں نے جان لیا. کہا لام. حضور نے فرمایا عالم تو، یہ بھی میں نے جان لیا. کہا میم. کہا عالم تو، یہ بھی میں نے جان لیا. الف لام میم، میں نے جان لیا، میں نے جان لیا، میں نے جان لیا. جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جان لیا، آپ کو پتا چل گیا، لیکن مجھے نہیں پتا چلا. سبحان اللہ. یہ الف کیا چیز ہے، یہ لام کیا چیز، یہ میم کیا ہے؟ آقا مجھے اس بات کا علم نہیں. مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرے اور میرے خالق کے درمیان ایک راز ہے، اس پہ تو جبریل بھی مطلع نہیں ہے. تم کہتے جبریل نبی کا استاد ہے، جبریل نبی کا استاد ہے تو استاد کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، شاگرد کے پاس کم ہوتا ہے. ادھر حضور کے پاس علم زیادہ ہے، جبریل کے پاس کم ہے. وہ لانے والا جبریل ہے، اس کو نہیں پتا الف لام کا معنی کیا ہے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کو پتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے آقا علیہ السلام کو دنیا میں سارا کچھ پڑھا کے بھیجا ہے، سب کچھ. جاہل نہیں، ایسے نہیں. دیکھتے نہیں وہ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا. نبی کی شان ہے امی ہونا، نبی کی یہ شان ہے کہ وہ امی ہوتا ہے. امی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی استاد نہ ہو، جو کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، اس کو کہتے. اب اگر یہ ہمارے لیے ہو تو یہ تو ہمارے لیے عیب ہے.
کہ ہم پڑھے ہی نہیں، ہمارا کوئی استاد ہی نہیں ہے، لیکن اگر یہ نبی کے لیے ہو تو پھر شان ہے کہ نبی بغیر استاد کے پڑھا ہوا ہے، نبی کا کوئی استاد نہیں۔ وہ دنیا میں کسی بندے کی یہ جرت نہ ہو کہ یہ کہہ سکے نبی نے مجھ سے سیکھا ہے، وہ میں نبی کا استاد ہوں، اور نبی تو مجھ سے پڑھا ہوا ہے۔ نبی کو صرف خدا پڑھاتا ہے۔ جبریل تو قاصد ہے نا، وہ تو پیغام لے کے آنے والے ہیں، وہ استاد نہیں ہیں، وہ پیغام لانے والے ہیں۔ تو قرآن اس کے اندر ہر شے کا بیان، اور نازل ہوا مصطفیٰ کے سینے پہ، آقا کے سینے پہ۔ اب آپ اگر سمندری آپ سفر کرتے ہو تو وہ جو جہاز چلانے والا کپتان ہے وہ بھی سفر کر رہے ہیں، آپ بھی اس کے جہاز میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ جہاز وہ چلا رہے ہیں، جہاں پہ وہ ہے وہیں پہ آپ ہیں، آپ نے سفر کر لیا، سفر کرنے کے بعد کسی نے آپ کو پکڑ لیا اور پوچھا ماشاءاللہ سمندر کا سفر کیا ہے تو یہ بتاؤ کہ سمندر کے حالات کیسے تھے، کہاں پہ کتنی گہرائی تھی، کوئی سمندر کے اندر بھی کوئی پہاڑ کی چوٹی آئی، کوئی پتھر آیا، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے بابا ہماری نظر تو بس پانی کی سطح پہ تھی، ہم تو جدھر دیکھتے تھے ہمیں بس پانی پانی نظر آتا تھا، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا کہ کہاں پہ کتنی گہرائی ہے، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں۔ سفر تو کیا آپ نے، لیکن آپ کی نگاہ ہے، آپ نے اپنی نگاہ سے دیکھنا ہے، تو آپ صرف یہ بتا سکتے ہو بابا سمندر کا جو پانی تھا نا اس کا رنگ ایسا تھا، موجیں مار رہا تھا، لہریں ہی لہریں تھیں۔ لیکن اگر اسی جہاز کے کپتان سے اگر کوئی پوچھے کہ بتا ذرا سمندر کے حال احوال کیسے تھے، تو وہ بتا سکتا ہے یہاں سے گزرا اتنی گہرائی تھی، یہاں پہ پتھر تھا، یہاں سے میں نے ایسے جہاز کو گزارا، ایسے بچایا ہے، وہ ایک ایک چیز سمندر کی بتائے گا۔ وہاں پہ ہوا جو ہے وہ مخالف چل رہی تھی، پھر میں نے وہاں پہ جہاز کو ایسے سنبھالا ہے۔ اب سفر آپ نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، آپ نے بھی سمندر کے پانی کو دیکھا، کپتان نے بھی دیکھا، لیکن جس طرح وہ احوال اور حالات جانتا ہے آپ نہیں جانتے، اسی طرح ہم بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، اور مصطفیٰ بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، آقا کے اصحاب بھی پڑھنے والے ہیں، اور آقا کی اہل بیت بھی، لیکن جس طرح انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے اس طرح ہم نے کیسے سمجھا ہے، ہم نہیں سمجھ سکے۔ اسی لیے تو حضرت غورہ کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرمایا کرتے تھے نا، اگر میں قرآن کی پوری قرآن نہیں اور قرآن کی ایک سورت کی بھی نہیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو با ہے اس کے نیچے جو با کا نقطہ اس کی تفسیریں کروں تو 70 اونٹ بھی اس تفسیروں کو اٹھا نہ سکے، جس طرح انہوں نے سمجھا۔ حضرت فاروق اعظم مصطفیٰ کی بارگاہ میں سورہ بقرہ آپ نے اس کی تعلیم حاصل کی 12 سالوں میں۔ کتنے سالوں میں؟ بولیے ذرا، 12 سالوں میں۔ پڑھانے والا کون ہے؟ صاحب قرآن ہیں، نبیوں کے تاجدار ہیں، اور پڑھنے والے فاروق اعظم ہیں، اور کتنا عرصہ؟ 12 سال۔ اب مصطفیٰ نے کیا کیا پڑھایا ہوگا، فاروق اعظم نے کیا کیا پڑھا ہوگا، مصطفیٰ نے کیا کیا سکھایا ہوگا، اور فاروق اعظم نے کیا کیا اسی لیے تو فاروق اعظم کہتے ہیں مصطفیٰ ایک دن منبر پہ جلوہ گر ہوئے، منبر پہ جلوہ گر ہوئے، مخلوق کی ابتدا سے باتیں کرنا شروع کی، مخلوق کی ابتدا وہاں سے باتیں کرنا شروع کی۔ ظہر کا وقت ہو گیا، آقا منبر سے نیچے اترے، نماز ظہر، پھر منبر پہ جلوہ گر ہوئے، پھر باتیں شروع ہو گئی، نماز عصر کا وقت ہو گیا، آقا نے عصر پڑھائے، پھر باتیں شروع ہو گئی، پھر مغرب کا وقت، پھر نماز مغرب کے لیے،
پھر عشاء کا وقت ہو گیا، نماز عشاء کے لیے اترے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں مخلوق کی ابتدا سے لے کر انتہا تک مصطفیٰ نے سب کی خبروں کا علم عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، ساری کائنات اول تا آخر، پہلے دن سے لے کر آخر تک مصطفیٰ نے تمام لوگوں کے احوال صحابہ کو بتائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید۔ اچھا، یہ بھی ایک کچھ ایسا ٹولہ بھی ہے جو قرآن کو بس کہتا ہے کہ اس کو نا بڑی حفاظت کے ساتھ رکھ دو۔ نکالنا کب ہے؟ جب جان نہ نکل رہی ہو۔ جان نہ نکل رہی ہو نا تو پھر قرآن کھول لیتے ہیں، پڑھتے ہیں تو جان نکل جاتی ہے۔ ہائے ہائے، افسوس ہے۔ تمہیں یاد آیا قرآن تو کب آیا؟ مرتے ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھو پھر بھی تم نے قرآن پڑھا تو جان آسانی سے نکل گئی۔ کاش کاش کاش، دیکھو تو نے قرآن پڑھا ہے تو جان آسانی سے نکلی ہے۔ اگر زندگی میں قرآن پڑھا ہوتا تو زندگی بھی آسانی میں گزرتی۔ کچھ لوگوں کا تو یہ نظریہ بس قرآن سے کیا کرنا ہے؟ ورد وظیفہ کرنا ہے اور دم کرنا ہے، بس اسی مقصد کے لیے قرآن ہے۔ اور ایک دوسرا ٹولہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، قرآن دم کے لیے نہیں، یہ صرف پڑھو، اس پہ عمل کرو، پڑھ کے پھوکے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی آیتیں اگر تعویذ کی صورت میں لکھ دی جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دونوں کا نظریہ غلط ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن کو اگر پڑھتے ہو تو بھی فائدہ ہوتا ہے، عمل کرتے ہو تو بھی فائدہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ تم قرآن کو سمجھتے بھی نہیں، تفسیر تو تفسیر قرآن کا اگر تمہیں معنی بھی نہیں پتا، ترجمہ بھی معلوم نہیں ہے، پھر بھی تمہیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن پڑھ کے اگر تم بیمار پہ پھونک مارتے ہو، دم کرتے ہو، قرآن کی آیت اگر تم تعویذ کی صورت میں لکھ کے دیتے ہو تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، انکار نہیں اس بات سے۔ لیکن محض یہ سوچ لینا کہ صرف دم کے لیے ہے، پڑھنا ہے ہی نہیں، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ اور صرف یہ کہ صرف پڑھتے ہی رہو اور پڑھ کے پھوکے مارو، دم کرو تو فائدہ، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں نظریے غلط ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ ہر لحاظ میں اور ہر حیثیت میں اور ہر جگہ پہ کام دے گا، فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کہیں گے یار یہ سمجھ تو بات نہیں نہ آتی، یہ عقل والوں کی، جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ان کو یہ بات سمجھ کب آتی ہے کہ قرآن پڑھ کے پھونکا مارو تو اثر ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی تو بو علی سینا بہت بڑا منطقی اور فلسفی ہے، سائنسدان ہے، یہ آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا اور شیخ اللہ کے ذکر کی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے ذکر میں بڑا فائدہ ہے، خدا کا ذکر کر کے اگر کسی بیمار پہ پھونکا جائے تو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ تو وہ بو علی سینا تو عقل کا پجاری تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہتا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اللہ اللہ، یہ اللہ کا نام لیا جائے دوسرے کو کیسے اثر ہوگا؟ کیسے اثر ہو سکتا ہے اس کو؟ وہ بیمار ہے، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ صوفیہ کرام کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی لمبے چوڑے جواب نہیں دیے، شیخ فرمانے لگے او بیا کھوتیا۔ کیا فرمایا؟ او بیا کھوتیا، وہ جو کنک کھوتا تو بو علی سینا کے چھکے چھوڑ گئے، اس کے پورے جسم پہ پسینہ آ گیا۔ وہ مجھے کسی نے کھوتا کہا، پسینہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ تیرے چہرے پہ پسینہ آ گیا ہے، تیرے ہوش اڑ گئے۔
کہا حضرت آپ نے پوری مجلس میں مجھے کھوتا کہہ دیا، گدھا کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا بس جواب تجھے مل گیا۔ اگر لفظ کھوتے میں اتنا اثر ہے، اتنی تاثیر ہے کہ تیرے پسینے چھوٹ گئے ہیں، پھر میرے رب کے نام میں کتنا اثر ہوگا۔ اگر اللہ کا نام لیا جائے اور خدا کا قرآن پڑھ کے اگر دم کیا جائے تو کیوں نہیں اثر ہوتا، فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ جو نظریہ یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اگلے پہ اثر ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو انسان دیکھ لے تو اس کی تاثیر دل پہ اترتی ہے۔ آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ روزے میں ہیں، ٹھیک ہے، روزے دار کا منہ خشک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بندے کا روزے دار کا منہ خشک ہوا ہو، پیاس لگی ہو، آپ ایک لیمن لیں، لیمن نیبو، اس کو دکھائیں، ایسے دکھا کے اس کے سامنے اس کو کاٹیں۔ آپ نے کھلایا نہیں، اس کو دیا نہیں، صرف دکھایا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے کاٹا ہے، اس کے منہ کی خشکی دور ہو جائے گی۔ سمجھ آئیے؟ تو کچھ چیزوں کے دیکھنے کا اثر ہوتا ہے۔ تو قرآن ہے، اس کو دیکھیں گے آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے، دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور پڑھنے سے دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہے، عمل کرنے کے لیے بھی ہے، اور شفا بھی ہے اس کے اندر۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس کے اندر شفا بھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو کھولتے ہیں تو رمضان شریف میں، ابھی رمضان ختم ہو جائے گا تو پھر ہم قرآن کو بھی بھول جائیں گے اور نمازوں کو بھی بھول جائیں گے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ رمضان آتا ہے تو نماز کے لیے آ جاتے ہیں، ہر نماز کے اندر ماشاءاللہ مسجد بھری ہوتی ہے۔ ایسے یہ تراویح جو ایک رمضان میں وہ نماز نہیں ہے، صرف رمضان کے اندر ہے، اور اچھی 20 رکعات ہے اس کی، اس کے لیے ٹائم ہمیں مل جاتا ہے۔ لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے اب تراویح بھی نہیں رہی، اب تو صرف 5 نمازیں ہیں، ہم مصروف ہو جاتے ہیں، بزی ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی دکان کا مسئلہ بن جاتا ہے، بیماری نظر آنے لگ پڑتی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا۔ تو میں سمجھتا ہوں ٹائم ہے، صرف ذہن کی بات ہے، یہ صرف ایک کاہلی ہے، ایک سستی ہے۔ اگر رمضان کے اندر آپ آ رہے ہیں تو آپ کی دکان چل رہی ہے، گھر کا نظام بالکل ٹھیک چل رہا ہے، فیکٹری چل رہی ہے، ہر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ نظام آپ کا چل رہا ہے، تو رمضان کے بعد بھی اگر آپ نماز کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار بند نہیں ہونے والا۔ تو یہ اپنا صرف ذہن بنائے کہ انشاءاللہ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دیکھیں رمضان کے اندر بھی جس طرح نماز فرض ہے تو غیر رمضان میں بھی نماز فرض ہے۔ روزے کا ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، اگر ہم سے پوچھ لے کوئی کہ بابا تم روزہ کیوں رکھتے ہو تو ہمارا جواب کیا ہوگا کہ اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ اگر روزہ فرض ہے تو نماز بھی تو فرض ہے نا، اس کو ہم نے کیوں اتنا ہلکا لیا ہوا ہے؟ اس لیے نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ جس طرح اب رمضان میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں تو رمضان سے ہٹ کے بھی انشاءاللہ ساری زندگی نمازیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی برکتوں سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔